جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ نماز جو ہے یہ تو تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلتی آ رہی ہے. میں نے ایک حوالہ کہیں پڑھا تھا کہ حضرت آدم جب دنیا میں آئے پہلی دفعہ تو رات ہوئی تو وہ گھبرا گیا، اور جب صبح پو پھوٹی تو انہوں نے شکرانے میں 2 نفل ادا کیے. وہی نماز فجر اب تک چلتی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تو مقام ابراہیم کی جگہ پہ یہاں پہ انہوں نے نوافل ادا کیے. لیکن ہمیں یہ اس میں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نماز کیا اس سے ملتی جلتی کوئی عبادت نظر نہیں آتی؟ آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے؟ میرے بھائی یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ نماز ہمیشہ سے دین کا جز رہی. کوئی نبی ایسا زمین پر نہیں آیا علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز نہیں لے کر آیا. نماز سے خالی جو دین ہے نا وہ دین ہی نہیں، بالکل وہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں. جو بھی انبیاء آئے ہیں اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اوصانی بالصلاۃ، نماز نہیں کبھی ختم. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا وضو کر کے کہ یہی میرا وضو ہے، یہی میں سے پہلے انبیاء کا. نمازوں کے وقت بھی جبریل علیہ السلام نے جب آپ کو بتایا کہ یہاں سے یہاں تک ہے وہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے بھی وقت ہیں اور نبیوں کی وقت. یہ نہیں کہنا چاہیے پہلے نبیوں کی 2 نمازیں 3 نہیں، یہ 5 ہی نمازیں رہی ہیں ہمیشہ سے. وضو بھی یہی رات آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا، رسول کریم علیہ السلام پر بھی اللہ نے اس کو اتارا. باقی جو ہے نا یہ قصے کہ آدم علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے یہ پڑھا اور وہ صبح کو پڑھا، یہ باتیں میرے بھائی بالکل بے بنیاد ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے ویسے ہی انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دی تھی، اس کے مطابق وہ پڑھتے تھے، نہ گھبرائے نہ شکرانہ، نہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے کوئی نوافل ادا کیے. یہ کہانیاں تو جتنی ہیں نا واعظ حضرات کی گھڑی ہوئی ہیں، کوئی فائدہ نہیں. ویسے ہی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وقت بتائے، طریقہ بتایا، اور طریقہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا کہ ایک ہی قیام ہوتا تھا، اس میں اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تورات، پھر رکوع ہوتا تھا، سجدے ہوتے تھے. بالکل یہی طریقہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کے سامنے کھڑی ہوا کر عاجزی سے رکوع کر سجدے کر. نماز ایک ہی رہی ہے بالکل. ہاں یہی طریقہ رہا. باقی لوگوں نے بعد میں چھوڑ دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کیا بیڑا غرق کیا؟ قرآن میں آتا کہ نماز جاتی رہی، کعبہ کے گرد گھومتے طواف کرتے، ساتھ میں ساز ہوتے، موسیقی چھینے اور اس طرح کے باجے بجاتے جاتے اور گاتے جاتے، مقام تسبیح تالیاں بجاتے اور گیت بھجن گاتے جیسے ہندو ہیں. مذہبوں نے خود نمازوں کو برباد کیا. نماز ایک ہی ہے کہ کھڑے ہو، پھر کھڑے کھڑے جب احساس ہوا کہ میں کھڑے ہونے کے لائق ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، فوراً جھک گیا. پھر سوچا کہ میں تو اس لائق بھی نہیں. یہ بھی عاجزی کی کوئی حد نہیں. اعلیٰ ترین جو عضو تھا انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ حصہ پیشانی ماتھا، کہ سر نہیں میں کہتا، وہ ایسی چیز پر رکھ لیا جس سے زیادہ کوئی شاید دلیل نہیں. زمین جس پر گندگی ڈالی جاتی ہے، لوگ پاؤں سے رونگتے ہیں، زمین پر سجدہ کی ضرور، جس کو قرآن نے کہا کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے نا جو جوتیوں کے نیچے آتی، تم اس پر سجدہ کی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے. جب اب عاجزی کی حد ہو گئی، اب زمین میں تو نہیں گھس سکتا، کھڑا تھا جھک گیا، پھر زمین پر بچ گیا. یہی طریقہ رہا انبیاء علیہ السلام کا، اور کوئی نہیں تھا. اب یہود نصارہ نے چھوڑ دیا تو کیا کریں ان. میرا سوال یہ تھا کہ یہودیت میں اور عیسائیت میں اس سے ملتی جلتی یا اس قسم کی کوئی عبادت نظر نہیں آتی کہ یہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا حصہ نہیں رہی نماز؟ نہیں، یہی نماز رہی ہے ان کا بھی. اور یہ آپ سیرت نبی شبلی نعمانی کی دیکھیں، سید سلمان نبی نے جو سا انہوں نے بائبل سے وقت بھی یہی نکال کر دیے کہ ان وقتوں پر ہی لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے، اپنی دعائیں کرو. اس کی وہ کہیں لکھ دیا جاتا دعا کرتے تھے. وقت یہی تھے، دانیال نبی سارے منہ کرتے تھے اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف جیسے قبلہ رو. اور اس طرح جو گھٹنوں کے بل جھکنا وہ یہی تھا رکوع. اب یہ بیٹھے بیٹھے ہی نا گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں عیسائی حضرات، یہ تو ان کی مرضی ہے. گھٹنوں کے بل رکوع ہی تھا. سجدے کرتے تھے لوگ، زمین پر گر جاتے تھے. سجدے کا ذکر بھی بائبل میں بہت آتا. تو یہ باقاعدہ آپ قاموس الکتاب دیکھیں، سب چیزیں مل جائیں گی. باقی گم کر دی امتوں نے. مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ ان میں کتنے ہیں جو ملنگ بن گئے، یہ نہیں جی کوئی نماز نہیں، دل سے پڑھنی چاہیے فلاں. یہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے.
انبیاء علیہ السلام بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ اب عیسائیوں کی آپ بات کرتے ہیں، عیسائیت تو کوئی دین نہیں، بالکل صاف بات ہے۔ عیسائیت میں کیا، نہ کوئی شریعت، نہ نماز، نہ قربانی، یہ تو ساری موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نیا دین نہیں، انہی کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہی قربانیاں ہوتی تھیں، وہی ختنہ ہوتا تھا۔ شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی چلتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام تو صرف آئے تھے کہ اس کا جو کھول رہ گیا نا خالی رسمیں، اس میں روح پیدا کریں، لوگ دل سے اللہ کی بات کریں۔ انجیل اس لیے تھی، کوئی نئی شریعت نہیں لائے، نکاح طلاق حلال حرام نہیں، کیا ہے عیسائیوں کے پاس؟ اگر تورات چھوڑ دیں، کیا ہے، پادری اب اکٹھے ہو جاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں یہ نکاح حلال ہے، دین کہاں کی عیسیٰ علیہ السلام کو دے گا؟ کوئی نہیں، انجیل میں کوئی شرعی ہدایت نہیں، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ہے، اس کو مانتے نہیں، کہتے ہیں منسوخ ہو گیا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ایک میں نے سوال کا جواب آپ سے پوچھنا۔ جی جی فرمائیے بھائی۔ سعید بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی جی گھر میں میری بیوی اکیلی ہوتی ہے، وہ جمعرات کو ختم دلاتے ہیں ہم، تو میں ہواری کے دوران عورت جو ہے وہ پکا کے اپنا، گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے، روٹی تو اس نے پکانی ہے، ہانڈی بھی اس نے پکانی ہے، کیا وہ ختم ہی دے سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ جو ہے نا کہ وہ کھانا پکاتی ہے، اس میں تو میرے بھائی کوئی حرج نہیں، عورتیں جو ان کے لیے یہ قدرتی بات ہے، ہر مہینہ یہ ہونا ہی ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، بالکل پاک ہیں، کھانا پکائیں جو کچھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے کہا یہ مسجد میں سے مجھے جانماز پکڑا دو، وہ کہنے لگی میں تو حیض نہیں ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں ہے، حیض جہاں ہے وہاں، باقی جسم تو پاک ہی پاک ہے، کھانا پکائیں، کھائیں، پئیں، آپ بھی اس کا بچا ہوا پانی پیے، کوئی بات نہیں، سب حلال ہے۔ قرآن مجید نہیں زبان سے پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، باقی سارے کام ٹھیک ہے۔ ختم آپ پڑھ لیں، جو قرآن مجید پڑھنا ہے نا وہ صورتیں آپ پڑھ لیں، قل هو اللہ الحمد شریف تو آپ کو بھی آتی ختم ہوگی، تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ میں گھر نہیں ہوتا۔ وہ نہیں پڑھ کوئی سکتی۔ بات نہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ جانیں کہ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کون سنی تھا؟ وہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ کھانا آگے رکھے بغیر اثر نہیں ہوتا، بالکل نادان اور جاہل، الحجت الفاحش، کہتے ہیں بیکار بات ہے، کھانا آپ نے غریبوں کے لیے کہا دے دو، قرآن الگ پڑھ کے آپ جب آئیں گے یا جہاں بیٹھے وہاں ہی قرآن پڑھ لینا، وہ ثواب الگ چلا جائے گا۔ کھانے میں کچھ جذب کرنا، یہ باقاعدہ انہوں نے رسالہ لکھا ہے، کیا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں پانی آگے رکھو، کھانا رکھو، پھر پڑھنا شروع کرنا، کیوں؟ قرآن رک جائے گا ویسے تو یہ حالت بھی تو دور کرنی چاہیے نا۔ آپ قرآن مجید علیحدہ جتنا جی چاہے پڑھیں، کھانا جو ہے غریبوں کو دیتے رہیں۔